Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وخلق الله السماوات والأرض بالحق، اور اللہ رب العزت نے آسمان و زمین بالکل برحق پیدا کیے، اور اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے کیا کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش سے بہت سے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کے نگاہ پر پردہ ڈال دیا، تو کون ہے جو اس کو اللہ کے بعد اب ہدایت دے سکے؟ تو کیا تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب بھی نازل فرمائی، ان کو حکومت سے بھی نوازا، اور ان میں بڑے انبیاء علیہ السلام بھی آئے، اور ان کو بہت پاکیزہ رزق بھی دیا گیا، اور سارے جہان پر ان کو فضیلت دی گئی، اور ان کو دین کی کھلی ہوئی واضح باتیں بھی اللہ نے عطا کی، لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود جب علم آیا ان کے پاس تو آپس میں رنجش کی وجہ سے اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ان کا اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، اللہ ان کے درمیان آخرت میں فیصلہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایک کتاب اور شریعت عطا فرمائی، اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں بنے، بلکہ جو کتاب دی گئی ہے اس کی پیروی کریں، اور جو لوگ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو اللہ سے بچا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، ظالم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ضرور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت متقیوں کا ولی اور رفیق ہوتا ہے۔ یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کی باتیں۔ اب آگے اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے کہ اس نے تمام آسمان اور زمین پیدا فرمائے، اور صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو ہم نے بالکل برحق پیدا کیا ہے، یعنی ایسے ٹھیک اور مناسب طریقے سے اسے پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العزت نے تمام آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے، وہاں پر جو مخلوق بسانا تھی اللہ رب العزت نے مخلوق بھی بسائی، اور وہاں پر جو اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھنا تھیں نشانیاں بھی رکھیں، اور تا قیامت لوگ نشانیاں ڈھونڈتے رہیں گے اور کھوج کرتے رہیں گے۔ زمین اللہ نے پیدا فرمائی، زمین کی خصوصیات اللہ رب العزت نے الگ الگ طریقے سے رکھی، کہیں سخت، کہیں نرم، کہیں پر
بالو والی مٹی، کہیں پر چکنی مٹی، کہیں پر ٹھوس مٹی وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہی نہیں، کہیں پر سفید مٹی، کہیں پر کالی مٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مختلف خصوصیات رکھی۔ ایک جگہ پیداوار کسی اور چیز کی، دوسری جگہ پیداوار دوسری چیز کی، تیسری جگہ پیداوار کسی اور چیز کی، چوتھی جگہ پیداوار کسی اور چیز کی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو کیا کیا، ایک دوسرے سے مربوط کر دیا کہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ اس میں معدنیات بھی اللہ رب العزت نے رکھی۔ معدنیات میں انسان جب گھسا تو اس کی جو کھوج نکالی تو دنیا اس میں لگ گئی۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے الگ الگ طریقے سے جو پیدا فرمائے، یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو بالکل برحق پیدا کیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ انسان جان جائے کہ جو چیز مناسب طریقے سے پیدا کی گئی ہے تو اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب مناسب وقت سمجھے گا اسے ختم فرما دے گا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور رہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بدلہ دے گا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں اس نے انسانوں کو اور جناتوں کو بھیجا جن کے لیے بدلہ مقرر فرمایا۔ بقیہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بدلہ مقرر نہیں فرمایا۔ ان کے لیے بدلہ صرف اتنا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر اشارہ فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے دوسرے بے سینگ والی بکری کو مار دیا ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرے گا اور بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا تو اس سے بدلہ لے لے، تو وہ بے سینگ والی بکری سینگ پا کر اس کو مار دے گی، اس کا بدلہ ہو گیا، پھر دونوں ختم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح تمام مخلوقات کے بارے میں ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ان کا سلسلہ ختم۔ بقیہ جو سوال جواب، حساب و کتاب، پھر سزا و جزا، یہ جو ہے وہ پھر انسان اور جنات ان دونوں کے لیے۔ اب رہا ان کا معاملہ کہ جو ان کو بدلہ دیا جائے گا تو وہ کس طرح دیا جائے گا، تو اللہ نے جنت اور دوزخ کے اعتبار سے رکھا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا، چاہے وہ اچھا عمل کرے اور چاہے وہ برا عمل کرے۔ اگر اچھا عمل کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو یہ انعام دیں گے، یہ بدلہ دیں گے۔ اگر برا عمل کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو یہ بدلہ دیں گے۔ اب انسان دنیا میں جو کر رہا ہے اپنے کیے کی وجہ سے، اگر آخرت میں اس کو کوئی سزا مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے اور اس کو کیا بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، نہیں، عین حکمت کے موافق اسے سزا مل رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ نے زمین پیدا فرمائی، زمین کے اندر تمام چیزیں پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمایا، ہوا، سورج، چاند، ستارے، دیگر تمام چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ ویسے اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو بھی پیدا کیا۔ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، جب انسان کوئی چیز بناتا ہے اور اس کا خود آنر ہو، اس کا خود مالک ہو، پھر اپنی چیز اگر وہ ضائع کر دے تو وہ مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کی مرضی ہے بھائی وہ چیز اپنی چاہے خراب کر دے۔ آپ ایک مرسیڈیز گاڑی لے کے آئیں اور اپنے گھر پر رکھیں اور اس کے بعد اسے آگ لگا دیں، آپ کے پاس کوئی بلیم نہیں ہوگا، کوئی کلیم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کی چیز ہے بھائی، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ آپ کا اپنا گھر موجود ہے، آپ نے اسے عالی شان مکان بنایا، اس کے بعد آپ نے اس میں تالا لگا دیا، نہ آپ رہ رہے ہیں نہ کسی کو رہنے دے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ کی چیز ہے، آپ اس کو جیسے چاہے رکھیں، آپ اس کو گروا دیں، آپ کی مرضی ہے۔ بڑے بڑے قلعے گرائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے بھائی، ہم اس کو وہ ہمارے علاقے نہیں، ہم اس کو یوں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو چیز آپ کی ہے، آپ اس پر جو بھی تصرف کرتے ہیں، آپ اس کے مجرم نہیں ہوتے، آپ کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر اپنے بندوں کو اس نے پیدا کیا اور کسی کو اچھا بنایا، کسی کو برا پیدا کر دیا، کسی کو جنتی بنا دیا، کسی کو دوزخی بنا دیا، تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس کی قدرت ہو، جیسے چاہے اپنے تصرف اس میں اختیار کرے، اس کا حق ہے۔ لیکن بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی گناہ کے کسی کو سزا دے، بغیر کسی گناہ کے کسی کو سزا دے، یا یہ کہ نیک آدمی کو وہ سزا دے اور برے آدمی کو چھٹا کر دے اور اس کے بعد اس کو سزا نہ دے،
یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا. آپ کو اللہ نے اپنے قانون کے مطابق رکھا ہے کہ جو برا ہے دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تمام عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، تمام کیا بولتے ہیں کٹہرے بنائے جاتے ہیں، جیل اور دیگر تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہاں پر مجرم کو سزا دی جاتی ہے. دنیا میں جب انسان نے اپنا دستور بنایا رہنے کے لیے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو خالق کائنات ہے، وہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے. ورنہ ایک وزیر اعظم کی کتنی حیثیت ہے. ایک سوال یہ ہے بھائی وہ ہمارے جیسے پیدا ہوا، ہمارے جیسے پلا بڑا اور ہمارے جیسے وہ انسان ہے. اگر یہ ساری فورس وہاں سے ہٹا دی جائے، اگر ساری طاقت وہاں سے ہٹا دی جائے تو وزیر اعظم ایک عام انسان کی طرح بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ اگر یہ پوری فورس کہنے لگے وزیر اعظم کا حکم ہم نہیں مانتے ہیں، اگر یہ پولیس کہنے لگے کہ وزیر اعظم کا حکم ہم نہیں مانتے ہیں، اگر تمام سرکاری محکمے کے لوگ کہہ دیں وزیر اعظم کی بات نہیں مانتے ہیں، وزیر اعظم کی اوقات کتنی رہ جائے گی؟ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں حکومت کے بارے میں کہ حکومت جب کوئی غلط کام کرتی ہے، غلط قدم اٹھاتی ہے تو فوج اس کے خلاف ہو جاتی ہے، عوام اس کے خلاف ہو جاتی ہے، محکمے کے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تختہ پلٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہی انسان چھپتا پھرتا بھاگتا ہے کہ ہماری جان بچ جائے کسی طرح وغیرہ وغیرہ. تو اس کی کیا حیثیت رہی؟ بس یہ رولز اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ایک نظام قائم رہے. اب اس میں جو برا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. حالانکہ جس وقت مثال کے طور پر جس وقت ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، اس میں کون ہے جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتا ہے؟ چور بھی جاتا ہے، ڈکیت بھی جاتا ہے، اچکا بھی جاتا ہے، لفنگا بھی جاتا ہے، عیاش بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد نیک لوگ بھی جاتے ہیں، برے لوگ بھی جاتے ہیں، کسان بھی جاتا ہے، سرکاری لوگ بھی جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے لوگ جا کر اس کو جتاتے ہیں اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. اچھا اب تم کر کے دیکھو، ڈنڈے برسائیں گے، اب کر کے دیکھو ایسے کریں گے، پھر وہی ہمارے اوپر وبال جان ہو جاتا ہے. حالانکہ وہی چیز اگر ختم کر دی جائے تو نہیں. اللہ رب العزت تو بہت طاقت والا ہے، کسی کی طاقت نہیں، بساط نہیں ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے، اف کر سکے. تو جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، اس کا حق ہے. تو اگر وہ اپنے بندوں کو سزا دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم ایسے سزا نہیں دیں گے، وہ چاہے تو ہم کو ایسے بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے. بھائی اس نے ہم کو پیدا کیا، اگر ہم کو جہنم میں ڈال دے تو ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اس کو روک سکیں یا ہم کہہ سکیں اللہ کے سامنے کہ ہم کو کیوں کر رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنا ایک نظام بنایا. نہیں، جو نیک کام کریں گے ہم ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے. جو برا کام کریں گے ہم ان کو سزا دیں گے. اس لیے اللہ نے اچھائی بھی رکھی اور ساتھ میں برائی بھی رکھی. اور انسان کی اب سرشتے ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ کیسے ہو. تو اللہ نے آگے فرمایا کہ دیکھو ذرا ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں. خواہشات کو خدا بنانے کا مطلب ایک تو یہ کہ من چاہی کرتے. من چاہی کرنے والوں میں کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو کہتے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے، ہر چیز آٹومیٹک اپنے آپ سے چل رہی ہے. بھائی آٹومیٹک کوئی چیز اپنے آپ سے چلتی ہے؟ سسٹم ہے اس کا بنا ہوا ہے. جو بھی آپ آٹومیٹک چیز بناتے ہیں اس کا بھی سسٹم کیا ہے؟ آپ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز چلتی رہتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس سامنے گھڑی موجود ہے، ڈیجیٹل گھڑی ہے، یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. اب یہ کیا چارجنگ سے چل رہی ہے، اب اس کا سسٹم بنا دیا ہے، اس کے اندر جو سینسر لگا دیے ہیں اس اعتبار سے وہ اپنا ٹائم وقت پر بتا رہی ہے کہ فلاں وقت ایسا ہو جائے گا، فلاں وقت یہ چینجنگ آئے گی، فلاں وقت یہ چینجنگ ہے، فلاں وقت یہ چینجنگ ہے. وہ سارے وہ اپنے اعتبار بنا لی ہے. اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، سوئی والی ہے، آپ نے ایک سوئی لگا دی. اب وہ مستقل جب تک اس کے اندر سوئی کی وہ کیا بولتے ہیں وہ گھڑی لگا دی، اس سیل کی وجہ سے اب وہ مستقل وہ گھڑی آپ کی چل رہی ہے، ٹائم بتا رہی ہے. 1 بج گئے، 2 بج گئے، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، وہ اپنے اعتبار سے بتا رہی ہے. آپ کی یہ گھڑی، آپ کا یہ موبائل موجود ہے، اب اس میں صرف کچھ سینسر لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہر کام یہ کر رہی ہے. بٹن دبا دو لائٹ جل رہی ہے، بٹن دبا دو گھڑی بتا رہی ہے، بٹن دبا دو یہ کام کر رہا ہے، بٹن دبا دو دنیا کی ساری چیزیں دکھا رہی ہے، بٹن دبا دو یہ کر رہا ہے، بٹن دبا دو وہ کر رہا ہے. وہ ساری چیزیں میں خود بخود کھل کے چلی آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. جو آج کل یوٹیوب چل رہا ہے، نیٹ کا جو سسٹم چل رہا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک چیز لگا دیا کہ ایسا سینسر لگا دیا کہ آپ جیسے ہی یوٹیوب پر پہنچیں گے، انسٹاگرام پر پہنچیں گے، فیس بک پر آپ پہنچیں گے، آپ اگر کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ صرف ایک نام لکھ دیجئے تو وہ نام تو وہ اگر ہے تو وہ اس کو سامنے لا کے رکھ دے گا. ہے یا نہیں ہے؟
اس کے علاوہ پھر کیا کرتا ہے؟ اسی طرز کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، حضور یہ بھی آپ کی خدمت میں، یہ بھی آپ کی خدمت میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آٹومیٹک ہے۔ آپ نے ایک چیز مانگی، اس نے 1000 چیز آپ کے سامنے اسی طرز کی پیش کر دی۔ گویا کہ یہ موبائل آپ کی تھنکنگ کو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن جیسے اس کے سامنے پیش کیا اور اس کے سامنے انگلی رکھی، اس نے فوراً اس طرز کی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو جو غلط استعمال کرے اس کو سزا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی طرح مت بننا جو اپنے خواہشات کو معبود بناتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ایک وہ ہے جو معبود تو مانتے ہیں لیکن اپنے دل کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود مان لیتے ہیں۔ کوئی درخت کو معبود مان رہا ہے، کوئی ستارے کو مان رہا ہے، کوئی سورج کو مان رہا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں زمین کو مان رہا ہے، کوئی کس کو معبود مان رہا ہے، کوئی کس کو مان رہا ہے۔ وہ بھی من چاہیے، وہ بھی من چاہیے۔ اللہ رب العزت کو اگر ہم مانیں گے تو اللہ کی حکمت کے مطابق ہے وہ۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ ان کو جاننے کے باوجود بھی گمراہ کر دیتا ہے، جاننے کے باوجود بھی ان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے لیکن اس سے وہ بصیرت سے کام نہیں لے رہے، وہ منچاہی کام کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ دل میں جو چیز پیدا ہو گئی، جو خواہش پیدا ہو گئی، اس کے مطابق ہم عمل کر لیں اور ایک معبود بنا لیں، اس کی پوجا شروع کر دیں، وہ عبادت ہم اس کی کر دیں اور وہی ہمارا معبود بن جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے خواہش کے مطابق۔ تو ایسے لوگوں کو علم کے باوجود بھی اللہ رب العزت کیا بولتے ہیں؟ ہدایت کا راستہ نہیں دیتا، گمراہ کر دیتا ہے۔ کتنے سائنٹسٹ ہیں، نئی نئی چیزیں کھوجتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں۔ دنیا ہمارے یہاں ہی دیکھ لیجئے، ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد مطلب کی جس کو ہم اکثریت کہہ سکتے ہیں، کبھی اس نے غور کیا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جو اس میں من گھڑت باتیں ہیں اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک کلپ دیکھنے کو ملی، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے کہا کہ جب ہمارا خدا زنا کر سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، تو ہمیں کرنے میں کیا برائی؟ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجئے، ان کے خدا ایسے موجود ہیں، کسی کے بیوی کو لے کے بھاگ گئے، کسی کو فلاں کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئے، فلاں کے ساتھ فلاں رشی نے ایسا کر دیا۔ جب ہمارا خدا کر سکتا ہے تو ہمارے کرنے میں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے گناہ کسی کو مار دیا، بے گناہ کسی کو مار دیا، لیکن جب بے گناہ ہمارا خدا مار سکتا ہے تو ہمیں مارنے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لہذا ہمارا خدا مار سکتا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی مار سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے تمام معبودوں کے بارے میں، فلاں معبود میں یہ کمی، فلاں معبود میں یہ کمی، فلاں خدا میں یہ کمی، فلاں دیوتا میں یہ کمی، فلاں دیوتا میں یہ کمی، ساری کمی اس نے گنائی۔ اس کے بعد کہا اگر ہم کر رہے ہیں تو جب ہمارے دیوتا کر رہے ہیں تو ہمارے کرنے میں کیا برائی؟ اسی کا ہم اپنی دوسری زبان میں کہتے ہیں جب ہمارے بڑے کر رہے ہیں تو چھوٹے کیوں نہیں کریں گے؟ جب بڑے کر رہے ہیں تو چھوٹے کیوں نہیں کریں گے؟ رشوت کا معاملہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، نیچے تک آتا ہے، لیکن عجیب سسٹم ہے۔ رشوت کے جو پیر ہوتے ہیں نا، وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، چلتا اوپر سے، آتا اوپر سے، لیکن جاتا نیچے سے۔ عجیب سسٹم ہے۔ آپ ایک کسی بڑے ادھیکاری کو جا کر رشوت دینا چاہیں، ڈانٹ دے گا، دماغ خراب ہے تیرا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ سمجھ رہے نہیں؟ وہی وہ ڈانٹ کے آپ کو سب کے سامنے بھگا دے گا، لیکن وہی پیسہ آپ نیچے کلرک کو دے دیجئے، ترنت اس کے اوپر تک پہنچ جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ بڑے آفیسر کے پاس پہنچیں گے، اچھا آپ کا یہ کیس ہے، ٹھیک ہے اوکے، آپ کا تو سب معاملہ بالکل کلیئر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ عجیب سسٹم ہے۔ اگر اوپر والے کی نیت ٹھیک ہو جائے تو نیچے والے کی اوقات نہیں کہ وہ لے لے، لیکن عجیب وہ ہے۔ تو یہ برائی اوپر سے آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیچے میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اس کو برائی ہی نہیں مانتا کوئی، اس کو اوپری کمائی اور کیا کیا سارے نام دے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے کان پر، ان کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر اللہ پٹی باندھ دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ غِشَاوَةً، پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اب جب پردہ پڑ گیا، آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی، تو رکھی بات اب کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اب وہ جدھر بھی چاہے وہ مرضی اس کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ ہو جائیں جن کے
کیا بولتے ہیں کانوں پر مہر، جس کے دل پر مہر اور جس کی آنکھ پر پردہ اور پٹی باندھی جائے، تب بتا اللہ کے بعد اس کو کوئی ہے جو ہدایت دے سکے؟ پھر اللہ کے بعد اس کو کوئی ہدایت نہیں دے۔ تو اللہ نے فرمایا افلا تذکرون، اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت اور قوت سے ہوتا ہے؟ لہذا اللہ کی طاقت کو مان لو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے احکام کی تابعداری کر لو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی نیک لوگوں میں جو بصیرت سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی خدائی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے پرستار ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک